الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بدایت الحکمہ فصل خامس آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی، جس میں ہم نے عنوان الوجود حقیقت واحدۃ مشککۃ اس کے مفردات یعنی الفاظ معنی کو حل کیا کہ وجود سے مراد کیا ہے، جو خارج میں متن عینیت یا واقعیت رکھتا ہے. اس واقعیت و عینیت یا حقیقت کو وجود سے تعبیر کیا گیا ہے. حقیقیت ان سے کہہ کے کہ حقیقت خارجہ مراد ہے، نہ کہ حقیقت ماہیت ادھر مراد ہے. واحدہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر واحد یا وحدت کی قسمیں ہیں. وحدت کی بعض قسمیں کثرت سے ٹکراتی ہیں، متقابل ہیں اس کے، اور وحدت کی بعض قسمیں کثرت میں سرایت کرتی ہیں، جیسا کہ وحدت ساری ہم نے جس کو نام دیا. مشککتن سے تشکیک مراد ہے، اور یہ تشکیک اس کو تشکیک ہم نے خاصی قرار دیا، جس کی اس کے مقابلے میں تشکیک عامی ہے. اور اسی تشکیک سے کثرت ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کثرت کو ہم نے یہ کہا یعنی تشکیک خاصی کی دو خصوصیات تھی. ایک خصوصیت تشکیک خاصی کی یہ تھی کہ ما بہل اشتراک والاتحاد یعنی وحدت وہ رجوع کرتی ہے کثرت کی طرف، جس کو ما بہل امتیاز والاختلاف کہتے ہیں، اور جو ما بہل اختلاف والامتیاز ہے وہ رجوع کرتا ہے ما بہل اشتراک والاتحاد کی طرف، یعنی کثرت وحدت اور وحدت کثرت کی طرف راجع ہے. بالفاظ دیگر حقیقت وجود سے دونوں کا منشا کیا ہے؟ حقیقت وجود سے دونوں آ رہی ہیں. کثرت وحدت سے نہیں ٹکراتی، وحدت کثرت سے نہیں ٹکراتی، اور کثرت وحدت کی طرف راجع ہے اور وحدت کثرت کی طرف راجع ہے. یہ پہلی خصوصیت تھی. دوسری خصوصیت مراتب ہے کہ مرتبہ جو قوی ہے یا مرتبہ متقدم ہے، پہلے والا مرتبہ وہ بعد والے مرتبے کے لیے علت ہے، اور بعد والا مرحلہ پہلے والے مرحلے کی مناسبت سے معلول ہے. یہ شدت ضعف، تقدم تاخر، علت معلول، یہ ہمارے پاس مراتب کی صورت سامنے آتی ہیں. بقیہ بھی مراتب کو ذکر کیا، اور اس طور پہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے کہ ہمارے پاس جو صورتیں آ جاتی ہیں اس طور پہ حقیقت وجود سے. حقیقت وجود کہہ کے بس ہمارے اب ہم ایک آسان طریقے سے آگے چلیں. یہ تو پچھلے دروس کی بات تھی کہ ہم نے مفردات یعنی الفاظ بائنی کو حل کیا اور اقوال کو ملاحظہ کیا. حقیقت وجود سے بعض اوقات فقط اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے. وہ جو اقوال ہیں اس کی روشنی میں آپ کے سامنے بات کی جا رہی ہے. ایک دفعہ فقط و فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مراد ہے، جسے علمی طور پہ کہتے ہیں کہ بے شرط لائے مقسمی کے طور پہ، اور مراتب کے نظریے کے تحت، مراتب تشکیک کے نظریے کے تحت اعلیٰ ترین مرتبہ، سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس سے بالا کوئی مرتبہ نہیں، کیونکہ ہم نے کیا کہا، جو سب سے پہلے ہے، جو سب سے قوی ہے، وہ بعد والوں کے لیے کیا بن رہا ہے؟ علت بن رہا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی تمام مراتب کے لیے علت ہے، تمام کے تمام مراتب کا سبب ہے، خالق ہے، جس کو دینی زبان میں خالق کہتے ہیں. بس واجب الوجود وہ کیا ہے کہ بے شرط لائے مقسمی کے طور پر ہے، کہ جس طرح سے عرفان میں اس جہت سے وجود کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا جاتا ہے. دوسرا ہمارے پاس مورد ہے کہ حقیقت وجود کہہ کے تمام مراتب مراد لے لیتے ہیں، جتنے بھی مراتب ہیں. اس صورت میں یہ واجب الوجود و ممکن الوجود دونوں کو تمام مراتب کے ہمراہ شامل ہے. حقیقت وجود کہہ کے کیا معنی لیتے ہیں؟ بس پہلی صورت میں حقیقت وجود کہہ کے کیا معنی مراد لیا ہے؟
یعنی وہی جو اصول فقہ کی ایک اصطلاح ہے اور اس کا استعمال کئی جگہوں پہ کیا جاتا ہے کہ جو ہم اطلاق کی بحث کے ذیل میں پڑھتے بھی ہیں کہ ایک ہے لا بشرط قسمی اور ایک ہے لا بشرط مقسمی. ادھر لا بشرط مقسمی کے طور پر ہے اور یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے. دوسرا استعمال حقیقت وجود کہہ کے سب کے سب مراتب مراد لیے جائیں، جو یعنی واجب الوجود اور ممکن الوجود تمام موجودات کے مراتب، جیسا کہ آپ اس فصل میں دیکھ رہے ہیں. اس فصل میں حقیقت وجود کہہ کے سب مراتب مراد لیے گئے ہیں. تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ حقیقت وجود، یعنی یہاں پہ کیونکہ لفظ ہم کس لفظ کی تشریح کر رہے ہیں، ہم نے کیا عنوان پڑھا تھا؟ ان الوجود حقیقت واحدۃ مشککۃ. واحدۃ کی تشریح آپ کے پاس ہو گئی، مشککۃ کی تشریح ہوگی کہ مجھے تشکیک خاصی مراد ہے جو کہ جس کے مقابل میں عامی ہے. یہاں پہ حقیقت سے کیا مراد ہے؟ تو حقیقت وجود کہہ کے تین موارد ہمارے سامنے آتے ہیں. فقط اللہ تعالیٰ کے اوپر اطلاق حقیقت وجود کا جیسا کہ علماء عرفان و صوفیہ نے کیا ہے. حقیقت وجود کہہ کے تمام مراتب مراد لینا، یعنی وحدت تشکیکی مراد لینا. صحیح، یہ ہمارے پاس آ گیا دوسرا استعمال. تیسرا استعمال حقیقت وجود کہہ کے خارج میں کنہ حقیقت، اصل عینیت مراد لینا، کہ جس کے بارے میں معروف جو حکیم سبزواری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے منظومہ میں بیان کرتے ہیں، مفہومہ من اعرف الاشیاء. وجود کا مفہوم سب سے اعرف، اجلا اور واضح اوضاح ہے، اس سے جلی ترین، واضح ترین کوئی مفہوم نہیں مفہوم وجود. لیکن کنہ غایت الخفا ہے. کنہ یعنی حقیقت، خارج میں اس کی حقیقت، خارجی حقیقی مصداق اولاً و بالذات جو پایا جاتا ہے وہ انتہائی مخفی ہے کہ کبھی آشکار نہیں ہو سکتا اپنی تمام حقیقت کے ساتھ ہمارے لیے. صحیح، یعنی بے اعتبار مفہوم کیا ہے؟ اعرف الاشیاء. بے اعتبار کنہ حقیقت کیا ہے؟ غایت الخفاء. آشکار ہوئی ہے بات. یعنی یہ جو آپ سوال عموماً کرتے ہیں کہ میں وجود دیکھنا چاہتا ہوں، یہ نظر کیوں نہیں آتا، یہ غایت خفا میں ہے. کیوں غایت خفا میں ہے؟ ہماری طرف سے مشکل ہے. اس کی مثال بھی دی جاتی ہے اور یہ مثال بعض دعاؤں میں بھی وارد ہوئی ہے کہ جس طرح آپ سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج جب عین وسط آسمان میں چمک رہا ہو تو آنکھیں اس کی طرف نگاہ کر سکتی ہیں، وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ آنکھیں اس کی طرف دیکھنا چاہیں تو سورج نظر نہیں آتا، آنکھیں چندیا جائیں گی یا آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے. اس قدر تپش اور اس قدر نورانیت ہے. لیکن اس سے ہٹ کے آس پاس کی جگہوں کو نورانیت دیکھیں تو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بس یہ ادھر مسئلہ کیا ہے، کیا سورج نہیں چمک رہا یا سورج نہیں اپنی نورانیت دکھا رہا، یہ میری آنکھوں کا ضعف ہے. اصل میں یہ ضعف ہماری طرف سے ہے. جیسے امام علیہ السلام نے بھی راوی کو کیا کہا، اس نے کہا لما احتجب اللہ، اللہ حجاب میں کیوں بیٹھا ہوا ہے. امام علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا؟ دو باتیں کی اس دلیل کے طور پہ. معتبر کتب میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں عیون الاخبار رضا میں امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے. فرمایا امام نے کہ اللہ حجاب میں نہیں ہے، تمہارے اوپر ذنوب کا، گناہوں کا حجاب ہے، اور دوسرا یہ آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. لہذا حقیقت وجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مرتبے کے اوپر کیسے اسے دیکھا جا سکتا ہے؟ وہ ہر شے سے ظاہر ہے، لیکن اس ظہور کو ہم آنکھوں سے اس طرح نہیں درک کر سکتے. یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. نہج البلاغہ کے کلمات ہیں، دیگر دعاؤں میں بھی ہے یہ کلمات کہ وہ ظاہر ہوتے ہوئے بھی باطن ہے. اس کا باطن میں ہونا ظاہر سے، ظاہر میں ہونا باطن سے نہیں ٹکراتا. اسی طریقے سے وہ عالی ہے، لیکن اس کا عالی اور بلند ہونا اس کے دنو اور قریب ہونے سے ٹکراتا نہیں ہے. وَهُوَ دَانِي بِعُلُوِّهِ، وہ قریب تر ہیں اپنی بلندی کے ہمراہ.
یعنی عالی ہے لیکن قریب تر بھی اسی وقت ہے، وہ قریب تر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عالی بھی ہے۔ علم عرفان میں ایک بحث آتی ہے اور اس کو تفصیلی ذکر کرتے ہیں علماء پڑھاتے ہوئے کتاب کو شرح فصوص الحکم میں، کہ متضاد صفات کی وجہ سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے۔ نہج البلاغہ نبی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یا اس طرح سے اور دیگر یعنی مفہوم یہ روایات میں موجود ہے اہل بیت علیہ السلام، متضاد صفات کی وجہ سے وہ ذات پہچانی جاتی ہے، وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے، یہ متضاد ہیں یا نہیں؟ وہ عالی بھی ہے، دونوں دانی، یہ حمزہ سے نہیں ہے، حمزہ سے ہو تو پست معنی میں واو کے ساتھ ہے، واو یعنی ناقص واوی ہے، دونوں یعنی قریب بھی ہے، علو بھی ہے، قریب، ایسا قریب نہیں کہ جیسے اجسام ہیں، ایسا قریب نہیں جو حد بندی کر دیں، ایسا قریب نہیں جو مخلوق کے مرتبے پہ لیں، ایسی قربت نہیں ہے، اس اعتبار سے عالی ہے، لیکن ایسا عالی نہیں جو مخلوق کے تصور میں آئے، ایسا عالی نہیں کہ جو احاطے میں آ جائے۔ بہرحال اس طرح کے آپ بیانات انشاءاللہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں سنیں گے۔ یہاں پہ صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ حقیقت وجود، یہ کلمہ، لفظ کلمہ حقیقت وجود، وہ حکمت مطالعہ میں جب استعمال ہوتا ہے تو کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ 3۔ واضح یہ بات، مشا میں یہ استعمال نہیں ہے اس طرح سے۔ حکمت مطالعہ میں لفظ، عنوان، حقیقت وجود، جب حقیقت وجود استعمال کیا جائے تو کتنے موارد میں استعمال ہوتا ہے؟ 3۔ کبھی فقط اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے، کبھی فقط اور فقط کنہ حقیقت جو خارج میں موجود ہے وہ مراد ہے، اور کبھی عام عنوان سے ہے، واجب الوجود اور ممکن الوجود، ہر دو کو شامل ہے۔ کون حقیقت ہوئی خدا تو ہے، ابھی یہ ثابت کریں گے، ابھی ہم وہ نہیں بحث نہیں کرتے کنہ حقیقت ادھر کیا ہے، کیونکہ ہمیں ادلہ لانے پڑیں گے نا، دلیلیں لانے پڑے گی ہمیں، وہاں پہ علت معلول کا جب چیپٹر شروع ہوگا تب آشکار ہمارے لیے ساری چیزیں ہوں گی۔ ابھی تو ہم مراتب ادھر اس چیز کو عقلی طور پہ درک کریں گے، مراتب وجود رکھتے ہیں، یہ ہمارے سامنے۔ اس لیے اشتباہات، جو افراد حکمت مطالعہ کو اصطلاحات جانے بغیر پڑھتے ہیں، مجھے بتائیں اشتباہ کریں گے یا نہیں؟ ایک جگہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ حقیقت وجود کہہ کے عام مراد لے رہے ہیں، واجب اور ممکن دونوں صحیح، ایک جگہ فقط اور فقط اللہ تعالیٰ مراد لے رہے ہیں، جہاں پہ حقیقت وجود کہہ کے فقط اور فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مراد لی جا رہی ہے، وہاں پہ گفتگو کیسی ہوگی؟ جو ممکن الوجود سے بالا تر ہو، منزہ اس جگہ کیا جائے گا۔ ادھر وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تو حلول کے قائل ہو گئے، یہ تو شرک کے قائل ہو گئے، یہ تو اس کی آنکھوں کا اشتباہ ہے کہ جس کے وجود میں فہم نہیں پایا جاتا، اس نے غلط اصطلاح کا استفادہ ادھر کیا، وَإِلَّا وہ سیاق پڑھے، اوپر گفتگو کیا چل رہی ہے نیچے پتہ لگ جائے گا۔ جب آپ اندھا دھند پہیلی کی مانند کتاب کھولیں اور ادھر ایک لفظ ہو اور اس کا ایک معنی کر دیں، پھر بند کریں، پھر کتاب کھولیں اور پھر ایک جگہ دوبارہ حقیقت وجود لفظ استعمال ہوا ہو اور اس طرح سے آپ معنی لینے لگ جائیں اور پھر اعتراض کرنے لگ جائیں، ایک جاہلانہ روش ہے۔ اس لیے جنہوں نے حکمت مطالعہ کو بعد میں پڑھا، کیونکہ ہوزاجات میں پڑھایا گیا، تو جتنے بھی ہیں متفق ہیں اس بات پہ کہ حکمت مطالعہ نے وحدت الوجود کی جو تشریح پیش کی ہے، شرک لازم نہیں آتا۔ متعصب ترین افراد جو اس حوالے سے کہتے ہیں شرک لازم نہیں آتا۔ دوسرا دعویٰ، آیا قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے بھی یہی بیان کیا ہے؟ ادھر وہ اختلاف کرتے ہیں، بعض بزرگان اختلاف کرتے ہیں، لہذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ صحیح فہم کے لیے اصطلاحات اور کلام اور دیگر کتب کو پڑھنا ضروری ہے۔ مطلب بدایات الحکمہ پڑھ کے کبھی بھی اسفار کو نہیں سمجھا جا سکتا، نہایت الحکمہ فقط پڑھ کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ دونوں کتابیں ملا صدرہ کی نہیں ہیں، دونوں کتابیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شارح ہیں ملا صدرہ، انہوں نے شرح کی ہے کہ جو ملا صدرہ نے بیان کی ہے،
ملا صدرہ کی بات ہمیں پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے صحیح علمی اسلوب جو پوری دنیا میں رائج ہے اور عقل اس کی تائید کرتی ہے وہ کیا ہے؟ فقط ملا صدرہ کی کتب پڑھی ہے. ملا صدرہ کی کم کتب نہیں ہے. انہوں نے تو 8 جلدی کی تفسیر کی کتاب لکھی. مفاتیح الغیب صرف مقدمہ لکھا ہے تفسیر کا کہ تفسیر کس طرح سے کرنی چاہیے. اصول تفسیر انہوں نے درج کیے وہاں پہ، جن اصولوں کی بنیاد پہ انہوں نے آگے تفسیر کی قرآن کریم کی. اگرچہ تکمیل نہیں کر سکے لیکن انہوں نے تفسیر کیا وہاں پہ مبانی ڈال کے مفاتیح. اب کوئی مفاتیح الغیب پڑھے بغیر تفسیر قرآن کریم ان کی پڑھے اشتباہ کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ اشتباہ، واضح طور پہ اشتباہ کرے گا. اور واقعاً بعض ایسے مسائل ہیں تفسیر کے میدان میں اصلاً مفسرین ان سے حل ہی نہیں ہوئے، کسی دور کے مفسر سے وہ مسائل حل نہیں ہوئے، لیکن ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حل کیا. ادھر ان کا جو نظریہ وہاں پہ مثلا رحمت، معنی رحمت اسے لغت سے سازگار کیسے کیا جائے، ہر ایک نے تعویل کی ہے. کیونکہ رحمت کہتے ہیں کہ نرمی، مہربانی اندر وجود میں ہونا. یہ مادہ پایا جاتا ہے انسانوں میں بھی، بعض اوقات حیوانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ کسی آپ بڑے سخت اور کریہ قسم کا جس سے انسان کے وجود کو تکلیف و منظر دیکھتا ہے تو اسے اپنے دل پہ ایک اثر دیتا ہے یعنی مثلا کسی کے گلے پہ چھری پھیرتے ہوئے، اگر گلے پہ چھری پھیری جائے اس کو دیکھ کے اس کا دل جو ہے نرم انتہائی پڑ جاتا ہے. اس جذبے کو کہتے ہیں رحمت. اب اس طور پہ دیکھیں ادھر بعض ایسی صفات سامنے آ رہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہم نہیں قبول کر سکتے. مثلا اثر انداز ہونا ایک شے کا، یہ اللہ کی صفت، اللہ تعالیٰ بالا تر ہے. وہ اس کے اوپر اس طرح انفعالات اور اس طرح سے اثرات مرتب نہیں ہوتے، ایک رنگ آئے دوسرا رنگ جائے، تغیرات نہیں ہیں. نمبر 2، ایک واقعے سے متاثر ہو جانا، اس طرح نہیں ہے. اس بنیاد پہ اب سب مفسرین نے کیا کیا؟ تعویلات کی. جب اللہ کے لیے لفظ رحمت استعمال ہو تو ادھر لفظ رحمت سے مراد یہ مہربانی، یہ رؤوفت، یہ لطوفت، عطوفت یہ نہیں ہے. ادھر کیا مراد ہے؟ بعض نے اس کی تعویل کی، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نعمتیں دیتا ہے یعنی نتیجے کے اعتبار سے. بعض نے کوئی اور تعویل کی. ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے لغت سے آ کے جوڑا. انہوں نے کہا کہ اصل معنی مہربانی، عطوفت، رؤوفت کا کیوں انکار کرتے ہو؟ تم ان چیزوں کا انکار کرو جو نقص کا سبب بنتی ہیں. کہو کہ اثر بصیری نہیں ہے، منفعل اس کا نفس، ذات باری تعالی نفس ایسا نہیں رکھتا کہ منفعل ہو. صحیح، یعنی اثر پذیری کو آپ منزہ کریں نا، یہ تو نہ منزہ کریں کہ رؤوفت اور مہربانی نہیں ہے. اصل مہربانی کا جریان تو اللہ کی طرف سے ہے. ماں کے دل میں بچے کی رحمت کس نے ڈالی؟ اگر مالک اللہ اس رحمت کا نہ ہوتا تو ماں کے وجود میں رحمت آ سکتی تھی؟ وہ رحمت جو ماں کے وجود میں ہے وہ کہاں سے جاری ہوئی ہے؟ اس کا سر چشمہ کہاں ہے؟ لہذا سر چشمہ اصلی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے مہربانی اب اسماء الہیہ اس کا مبنا کہاں پر ہے؟ مفاتیح الغیب کتاب جو مقدمہ ہے، مقدمہ ہی بہت طویل ہے، 2 جلدی کتاب بن جاتی ہے. ادھر انہوں نے باقاعدہ تفصیلی گفتگو کی اس حوالے سے، اسماء کے حوالے سے مبنا بیان کیا، پھر اس کی تطبیق تفسیر میں کی. اب تفسیر میں اس مقدمے کو پڑھے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے. خلاصہ کلام یہاں پہ بھی آپ نے حقیقت وجود کے عنوان سے دیکھا. ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مزید اس بحث کو. اس بحث کو تھوڑا طریقے سے منظم کرتے ہیں مزید، اور آج انشاءاللہ کچھ عبارت پڑھیں گے اور بقیہ متعلق اسی اسنا میں، کیونکہ اس کتاب کے دائرے میں فقط 2 قول اٹھائے گئے ہیں، ایک قول مشاہ ہے اور دوسرا حکمت مطالعہ ہے. علماء عرفان و صوفیہ ان کے قول کو مطرح نہیں کیا گیا، نہ محقق دوانی کے قول کو مطرح کیا گیا ہے، اور نہ ادھر ذکر کیا. اور آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ نہایت الحکمہ کے آغاز میں وہ مقدمات موجود ہیں جن کی بنیاد پہ علماء عرفان کے قول کو پڑھا جا سکتے، اس لیے ادھر ہی سے حل کریں گے. مشاہ کی طرف آتے ہیں. اولاً مشاہ نے دلیل یہ دی ہے کہ انسان وجداناً جانتا ہے کہ خارج میں موجودات کثیر ہیں، متعدد ہیں. موجودات خارج میں متعدد ہیں، متکثر ہیں.
اور اس کے لیے ہم خود دیکھتے ہیں کہ وجود آگ وجود پانی سے جدا ہے یا نہیں، اسی طرح وجود زمین وجود سما سے جدا ہے یا نہیں. بس یہ سارے کے سارے حقائق وجودیہ جو خارج میں ہیں یہ تمام ذات میں متباین ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں ہاں تمام ذات میں متباین ہے. فقط ذہن جو ہے ذہن وہ ان تمام ذات متباینہ جو تمام حقائق موجودات جو تمام ذات متباین ہیں ان سے ذہن ایک انتزاع کرتا ہے مفہوم وجود. یہ جو مفہوم وجود انتزاع کرتا ہے یہ مشترک معنی کے طور پہ اور سب کے اوپر پھر وہ منطبق ہوتا ہے. وَإِلَّا حقیقتاً دیکھیں وجود بھی کثیر ہے موجودات بھی کثیر ہیں. یہ ان کا اس طور پہ ایک نظریہ تھا اور انہوں نے اس طور پہ بیان کیا کہ کثرت جو خارج میں پائی جاتی ہے وہ کثرت حقیقی بھی ہے اور اس کثرت کی وجہ سے وجود بھی کاملاً متعدد ہو جاتا ہے. اب ادھر ایک سوال، در حقیقت ملا صدرہ نے جو نظریہ بیان کیا وحدت تشکیکی خاصی، وحدت تشکیکی خاصی کہ جو وحدت جو کہ تشکیکی عامی کے مقابل میں ہے، یہ کہاں سے نظریہ لے کے آئے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ؟ در حقیقت خارج میں ماہیات کا کوئی بھی منکر نہیں ہے. ماہیات ہیں بے واسطہ وجود. ماہیات جیسا کہ شواہد ربوبیہ میں ملا صدرہ واضح طور پہ لکھتے بھی ہیں کہ اگر عبارت ہمارے پاس وہ موجود ہو تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ جتنی بھی ہمارے پاس ماہیات موجود ہیں ان ماہیات کو در حقیقت روشن کرنے والا وہ وجود ہے. اگر وجود نہ ہو تو یہ ماہیات اپنے طور پہ کسی صورت بھی آشکار نہ ہو پائیں. یہ انہوں نے یہ بات کئی جگہوں کے اوپر ذکر کی اور اس کو نور سے نہیں یہ تو وجدان سے مراد ہے کہ انسان بدیہی طور پہ یہ بات جانتا ہے. یہ کوئی دلیل کی محتاج نہیں ہے کہ وجودات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. نہیں مشاعر کی دلیل پیش کی نا. یہ تو تکرار اس قدر ہوا کہ مشاع کا بھی ہمارے ذہن میں یہ نقطہ ازبر ہونا چاہیے. شواہد ربوبیہ سے آپ کے لیے تھوڑا سا یہاں پہ بیان پیش کیا جاتا ہے. الاشراق الرابع ان الوجود فی کل شیء عین العلم. یہاں پہ اس کو وہ ذکر کرتے ہیں یعنی ادھر عنوان کچھ اور ہے، وہ یہ بیان کریں کہ ہر شے میں وجود جو ہے وہ عین علم بھی ہے. عین علم ہے، علم اور وجود میں اس جگہ پہ فرق نہیں ہے. بیان کرتے ہیں وجود حقیقی ان الوجود الحقیقی هو النور الحقیقی. وجود حقیقی کیا ہے؟ نور حقیقی. یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حکمت مطالعہ کی نظر میں جہاں جہاں پر بھی لفظ نور آئے اسے مراد کیا ہے؟ وجود حقیقی. لِكَوْنِهِ ظَاهِرًا بِالذَّاتِ کہ نور حقیقی کی کیا صفت ہے؟ بالذات ظاہر ہے. مظہراً للماہیات ماہیات کو کیا ہے؟ ظاہر کرنے والا ہے. کما ان نور المجلی یہ جو جلوہ گر ہوتا ہے سامنے ہمارے روشنی ظاہر بالذات مظہر للالوان وغیرها من المبصرات آنکھوں کے لیے یہ نور خود روشن ہوتا ہے اور رنگوں اور دیگر چیزوں کو دیکھنے والے کے لیے روشن کرتا ہے. وهذا معنی معظم مراتب الوجود عند الاشراقیین. اشراقیین کا پھر آگے نظریہ شروع ہو جاتا ہے. صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ ہم خارج میں جو ماہیات دیکھتے ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں؟ بتوسط وجود یعنی وجود ظاہر بذات ہی ہے، خود موجود ہے، کسی نے وجود نہیں دیا، لیکن مظہر للماہیات ہے جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ماہیات میں تشکیک کی بات کی گئی. یہ ذرا توجہ سے دیکھیں، یہ ایک پس منظر کے ساتھ آپ کے سامنے مطلب پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ یہ فصل صحیح طرح سے یاد کریں، کیونکہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی جتنا بھی فلسفہ ہے وہ اس کی پہلی بنیاد کیا تھی؟ چوتھی فصل اصالت وجود. دوسری بنیاد کیا ہے؟ یہ فصل پنجم
دوسری کیا ہے؟ اس لیے وہ قاعدہ نہیں ہے جس قاعدے کے اوپر عموماً اعتراض کرتے ہیں، لیکن بہت سارے اصولیوں نے بھی قبول کیا، بعد میں آنے والوں نے اعتراض بھی کیا، الواحد لا يصدر عنہ الا الواحد، اس کی تشریح کہاں سے ہوگی؟ یہ وحدت تشکیکی خاصی سے، کیونکہ ادھر یہ اعتراض کرتے ہیں نا، پھر یہ کثرت کہاں سے آئی؟ یہ کثرت، یہ وحدت، سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں کہ اگر واحد سے فقط و فقط واحد ہی صادر ہو سکتا ہے تو یہ کثرت کہاں سے آئی؟ آیا کثرت ادھر واحد سے ٹکراتی ہے یا ٹکراتی نہیں ہے؟ آپ نے ملاحظہ کیا کئی قاعدے آگے فلسفی آئیں گے کہ ان قاعدوں کی بنیاد یہ جو چوتھی فصل ہے اصالت وجود اور پانچویں فصل ہے وحدت تشکیکی، یہ اس کی بنیادیں ہیں آشکار ہوئی، اس لیے اس کو ہم نے آرام آرام سے لے کے چلنا ہے، بیک گراؤنڈ کے ساتھ جانیں، اچھے طریقے سے اصطلاحات یاد کریں، یہاں تک کہ اس کتاب کے دائرے میں قابل ہضم ہو جائے بات، یہ قابل ہضم ہو جائے پھر اگلی فصل پہ آئیں گے، اگلی فصل بھی ایک اہم قاعدے کے اوپر ہے، اس کے بعد پھر آسان ہے، اس کے بعد پھر مشکل پیش نہیں آئے گی۔ پیش کہاں پہ آتی ہے؟ یہ تین فصلیں، ایک فصل چہارم ہے، ایک فصل پنجم ہے اور ایک فصل ششم ہے، اس کے اوپر ایک بڑے پیمانے کے اوپر قائم ہے، پھر بقیہ ساری دقتیں ہیں ماہیات۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ملا صدرہ پہ کسی جگہ اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، یہ بھی نہیں ہم کہنا چاہتے، کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ فلسفہ اسلامی یا معارف الہیہ وہ غور و فکر کے محتاج ہیں، غور و فکر سے سمجھ آتے ہیں، غور و فکر کے لیے عقلی منبع وہ براہ راست ملا صدرہ کی کتب ہونی چاہیے، لہذا رجوع کریں ابھی سے ہی، کوشش کریں انداز گفتگو سے ہم مانوس ہوں، جب تک سہارے لے کے سمجھیں گے صحیح نہیں ان کی بات سمجھ پائیں گے۔ اور آج بھی یہ استاد جو ہیں وہ یہی تاکید کر رہے تھے کہ اصل کتاب کو پڑھیں، اصل کتاب اس کو پڑھنے کی کوششیں کریں، اصل کتاب کو پڑھتے رہیں گے، کئی کتب اس کے متعلق پڑھیں گے، اطرافی مقالات ہیں، کتب ہیں، اس کا مطالعہ کریں گے، بات سمجھنے لگ جائیں گے، جب بات سمجھنے لگ جائیں گے بعض جگہوں پہ اعتراض بھی کریں گے، ہر کوئی اعتراض کرتا ہے، وہ کہیں گے یہاں پہ کس طرح ملا صدرہ اس نظریے کے ساتھ اس جگہ پہ کیسے سازگار کریں گے، بعض جگہوں پہ اعتراض ممکن ہے کہ کیا جائے، واضح بات، لہذا اصل بات کو سمجھنا ہے۔ البتہ جو اصول ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیے یہ بعد میں آنے والوں نے سب نے قبول کیے ہیں، بنیادی اصولوں میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آئے اب ہم یہ دیکھیں تھوڑی سی ہسٹری حوالے سے دیکھتے ہیں، یہ تشکیک کا لفظ کیا ہے، متواتی کیا ہے، کہاں سے آیا۔ در حقیقت اس سے پہلے جو فلسفہ چھایا ہوا تھا وہ فلسفہ مشاء ہے۔ فلسفہ مشاء نے بہت دقتیں کی، ابن سینا نے، ابو علی سینا نے بہت دقتیں کی، اور وہ ایک ذہین فطین شخص تھے، اور انہوں نے اسی حوالے سے کتب بھی تحریر کی، اس لیے کتب میں بہت واقع علم موجود ہے ان کے، جس سے کوئی شیعہ سنی مستغنی نہیں ہے، نہ یہ ہمارے علم نحو، نہ ہمارے علم اصول، نہ علم فقہ، نہ علم حدیث، کیونکہ جتنی بھی ہمارے پاس یہ علوم ہیں اس میں تقسیم کس کے مطابق ہوتی ہیں؟ وہ جو ابن سینا نے اپنی کتب میں تقسیم کے ضوابط بیان کیے، میتھمیٹیکلی تقسیم کے ضوابط ہیں، کہیں اور سے وہ تقسیم کے قاعدے نہیں لائے۔ خلاصہ کلام، ابن سینا کے دور میں یہ بات انہوں نے جان لی ترقی کرتے ہوئے فلسفہ اسلامی کہ ماہیات ایک طرح سے نہیں ہے، ماہیات ایک کاملاً نہیں ہے، یکساں نہیں ہے، ان میں اتحاد بھی ہے، اختلاف بھی ہے، بعض ماہیات میں اتحاد بھی ہے اور بعض ماہیات میں اختلاف بھی ہے۔ کیسے انہوں نے جانا؟ انہوں نے دیکھا کہ خارج میں کم سفید بھی ہے، زیادہ سفید بھی ہے، متوسط سفید بھی ہے، اب یہ اس طور پہ متعدد ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس کو ایک اور طرح سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے، کیونکہ ماہیات کیا ہیں؟ انتزاع ذہنی مفہوم ہے، دو مفہوم انہوں نے آج آ کے کلی طور پہ درک کر لیا۔ ایک وہ مفہوم ہے جب اس کو خارج میں منطبق کیا جائے تو وہ یکساں معنی میں منطبق ہوتا ہے بغیر کسی اختلاف اور تفاوت کے، اسے کہا جاتا ہے متواتی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مفہوم
متواتی جو بغیر کسی تقسیم، بغیر کسی شدت ضعف، یکساں طور پہ سب کے اوپر منطبق ہوتا ہے. مثلا مفہوم انسان، وہ چھوٹے بڑے، کالے گورے، بچے بوڑھے، سب کے اوپر مرد و زن مساوی طور پہ منطبق ہوتا ہے. واضح یہ بات. لیکن ایک دفعہ مفہوم ہے جو جب خارج میں منطبق ہو یا اپنے مصادیق کے اوپر منطبق ہو تو وہ یکساں معنی میں منطبق نہیں ہوتا، بلکہ قوت ضعف، علت معلول یا شدت ضعف، اس طور پہ تقدم تاخر، اس طرح کے تحت وہ فرق رکھتا ہے، یعنی فرق اور اختلاف کے ساتھ منطبق ہوتا ہے. جیسے نور کم زیادہ، آپ کہہ سکتے ہیں کم انسان ہے یہ زیادہ انسان ہے؟ نہیں، لیکن نور کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ کم روشنی ہے یہ زیادہ روشنی ہے. اسی طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہ یہ زیادہ سفید ہے یہ کم سفید ہے؟ کہہ سکتے ہیں نا. ابھی مثالوں پہ بہت غور کرنا ہے. نور کی مثال ابھی ہٹا دیں، سفیدی کی دیکھیں، یہ کم سفید ہے یہ زیادہ سفید ہے، یہ کم تیز ہے یہ زیادہ تیز ہے، کہہ سکتے ہیں نا. بس یہ بھی تشکیک ہوا یا نہیں؟ اسی طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ کم وزنی ہے یہ زیادہ وزنی ہے. آپ مثالوں پہ غور کریں. یہ بات تو ہوگی مفہوم دو طرح کے، متواتی اور مفہوم کیا ہے مشکک. یہ تو ایجاد ہو گیا، عقل انسانی نے درک کر لیا. اب یہ کتابوں میں چلتا رہا. ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے شیخ شراق آئے، انہوں نے کچھ اس پہ بحث کی، انہوں نے اس کے اوپر بحث کی اور بتایا کہ یہ، لیکن انہوں نے ماہیات کے ذیل میں ہی ادھر بحث کی، وجود تک نہیں لائے. ملا صدر سے پہلے متواتی اور مشکک یہ کس میں متصور ہوتے تھے؟ فقط مفہوم میں، ماہیات اور مفہوم میں، فقط مفاہیم اور ماہیات میں. یعنی متواتی اور مشکک یہ اوصاف کس کے تھے؟ ماہیات کے، مفاہیم کے. ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ جب آئے انہوں نے کہا نہیں یہ جاری ہوتے ہیں وجود میں بھی. وجود میں متواتی جاری نہیں ہوتا، وجود میں تشکیک جاری ہوتی ہے، مشکک ہوتا ہے وجود. واضح یہ بات، کیونکہ مشکک وجود، انہوں نے وجود میں اس کے تصور کو بیان کیا اور اس کو پھر براہین کے ساتھ ثابت کیا. نمبر 2، یہ تو پہلا ہمارا عنصر تاریخ کے عنوان سے ہوا. نمبر 2، توجہ کریں میری طرف، کہ جب ابھی ہم نے مثالیں دی ہیں، ہم جوہر اور عرض، ماہیات کتنے حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں؟ جواہر اور اعراض میں. جواہر اور اعراض میں. عرض کسے کہتے ہیں؟ کہ جب تک کوئی اس کے لیے موضوع نہ ہو، یعنی ایسی چیز نہ ہو جس کے اوپر وہ آ کے عرض کرے یا حمل ہو یا اس کے اوپر وہ وجود قائم کرے، تب تک وہ خارج میں موجود نہیں ہو سکتی. صحیح. ابھی تک ہم نے جو مثالیں پڑھی ہیں وہ جوہر کی یا اعراض کی تھی؟ بیاب. احسن. تو انہوں نے پھر یہ نظریہ قائم کیا کہ جو تشکیک ہے وہ جواہر میں نہیں ہے، تشکیک کہاں پر ہے؟ اعراض میں. یہ ابن سینا کے دور تک ایجاد ہو گیا. اعراض میں تشکیک، جوہر میں نہیں کہتے تشکیک. وہی نا یہ بتا رہا ہوں. اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ اعراض میں ہے، جواہر کے مقابلے میں کیا ہے؟ اعراض. ادھر بہت دقت کریں. ابھی جواہر کے مقابلے میں کیا ہے؟ اعراض. ذاتی کے مقابلے میں کیا ہے؟ عرضی ہے. عرضی. عرض اور عرضی میں فرق ہوا. اعراض کس کی جمع ہے؟ عرض. عرض کے مقابل کیا ہوتا ہے؟ جوہر. عرضی کے مقابل کیا ہوتا ہے؟ ذاتی. ذاتی ہوتا ہے. یہاں پہ ابن سینا کس بات کے قائل تھے؟ عرضی میں تشکیک ہے یا عرض میں تشکیک ہے؟ عرض میں تشکیک ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا اعراض میں تشکیک ہے، مثلا کمیت میں تشکیک ہے، کیفیت میں تشکیک ہے، مقدار میں تشکیک ہے. اس طرح سے آگے جو اعراض تسعہ ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں تشکیک اعراض میں پائی جاتی ہے. اس لیے جب عرض ہوتے ہیں ایک ماہیت دوسری ماہیت کے اوپر عرض ہوتی ہے تو یہاں سے تشکیک وجود میں آتی ہے. جیسا آپ نے ابن سینا نے کتنا غور کیا. شیخ شراق نے آ کے ثابت کیا نہیں، عرضی میں تشکیک ہوتی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ذاتی کے مقابلے میں عرضی میں تشکیک ہے.
اسی لیے حرکت آیا ذاتی یا جوہر میں حرکت ہے؟ حرکت کیا ہے؟ عرض ہے یا نہیں عرض؟ آراز میں سے ہے نا، حرکت آراز میں سے ہے. کوئی جسم وجود رکھتا ہوگا یا ذات وجود رکھتی ہوگی تو اس کے اوپر عارض ہوگی نا حرکت. ملاحظہ کیا آپ نے؟ حرکت کہاں پر ہے؟ آراز کی وجہ سے. سب لوگ ساکن پڑا، یہ عرض آ کے اسے دھکیل دیتی ہے، آراز اس کے پر آتے ہیں. بس یہ تشکیک حرکت کم ہے یا زیادہ ہے؟ حرکت میں اصل میں تشکیک ہو رہی ہے، حرکت کے توسط سے ذات میں یا جوہر میں تشکیک ہو رہی ہے. آپ جوہر کہیں یا ذات کہہ دیں. شیخ شراق ذات کے قائل ہیں، ابن سینا جواہر کے قائل ہیں. ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے کیا کہا؟ وجود میں تشکیل. حرکت نہیں، حرکت ہے جواہر میں، آراز میں نہیں ہے. یعنی عارضی کو حرکت کہاں پہ قائل ہوئے؟ عارضی میں نہیں. کہاں پہ قائل ہو گئے؟ جواہر میں. آپ نے دیکھا کہ مبانی، انہی مبانی کے تحت جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم نے صرف 2 مبنا پڑھے ہیں جو پختہ کیے ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے. اس کے اثرات آپ کئی قاعدوں کے اوپر دیکھیں گے. حرکت جوہری کا نظریہ یہاں سے آیا. اس لیے انہوں نے کہا کہ جواہر جب موجود تھے اور آراز نہیں اس کے اوپر عارض ہوئے تھے تب بھی ان میں حرکت تھی. ذات موجود تھی اور کوئی عرضی خاصہ عامہ نہیں آیا تھا تب بھی اس میں حرکت تھی. البتہ ادھر ذات سے مراد جواہر لیں تو صحیح. یہاں سے ملا صدرہ نے، بس ملا صدرہ نے جو استفادہ کیا ہے کلمات کا وہ جدید نہیں ہے. انہوں نے یعنی اصطلاحات کے معنی تبدیل نہیں کیے، اصطلاحات کے معانی کے مصادیق کے اوپر انہوں نے توسیع یا وسعت پیدا کی ہے. اور انہوں نے انہی متواتی اور تشکیک کو کہاں پر لے آئے؟ خارج میں. خارج میں وجود کے اوپر جب منطبق کرنا چاہا متواتی یا تشکیک میں سے، تو وجود کے لیے کون سی چیز سازگار ہے؟ تشکیک. ادھر تشکیک جب انہوں نے اس کے اندر تشکیک کا وجود میں تشکیک کو پیش کیا تو یہاں پہ تشکیک 2 قسم کی، ایک ہے تشکیک خاصی اور ایک ہے عامی. اس میں پھر تقسیم کیا انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ کل ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.